نہیں ملی تو تم سب کو نقصان ہوگا۔ عائشہ نے ہمت جمع کی اور مضبوط آواز میں بولی، یہاں کسی کو کچھ نہیں ہوگا۔ اس وقت پولیس ہسپتال میں داخل ہو چکی تھی اور اس آدمی کو قابو کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی باہر سے پکڑے گئے۔ چند لمحوں بعد سب کچھ پرسکون ہو گیا، مگر فضا میں اب بھی خوف کی ہلکی سی جھلک باقی رہی۔ زخمی لڑکے کے محفوظ کیمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ اس نے کمزور مسکراہٹ کے ساتھ عائشہ کی طرف دیکھا۔ آپ نے میری جان بچا لی۔ عائشہ نے سکون کا سانس لیا اور آہستہ سے کہا، یہ تو میرا فرض تھا۔ فہد نے بھی مسکرا کر کہا، آج واقعی ایک مشکل رات تھی۔ باہر بارش تھم چکی تھی اور آسمان صاف ہونے لگا، جیسے خطرہ بھی گزر چکا ہو۔ مگر عائشہ کے دل میں ایک نئی ہمت اور اعتماد پیدا ہو چکا تھا کہ کبھی بھی ایک عام سی رات بھی انسان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بن سکتی ہے، اور جو اس امتحان میں ڈٹ جائے وہی اصل کامیاب ہوتا ہے۔ دوستو، اس کہانی نے ہمیں بہت کچھ سکھایا کہ مشکل حالات میں ہمت، حوصلہ سب سے بڑا سپورٹ ہوتے ہیں۔ عائشہ نے خوف کے باوجود ایک زخمی انسان کی مدد کی اور اپنے فرض کو نبھایا۔ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ سچائی اور انصاف کے راستے پر چلنے والوں کو مشکلات کا سامنا ضروری ہوتا ہے، مگر آخرکار کامیابی انہی کی ہوتی ہے۔ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، چاہے حالات کتنے ہی خطرناک کیوں نہ ہو جائیں۔ ساتھ ہی یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ ہر وقت فیصلہ اور بہادری بڑے نقصان سے بچا سکتی ہیں اور انسان کو مضبوط بناتی ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس دلچسپ اور سبق آموز کہانی سے لطف اٹھا سکیں۔ ایسی ہی مزید سنسنی خیز اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو فالو کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہلے سے پہنچے۔ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کہانی کا کون سا حصہ سب سے زیادہ دلچسپ لگا اور آپ آگے کس طرح کی کہانیاں سننا چاہتے ہیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ جی تو دوستو، رات کا وقت تھا، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور سڑکیں سنسان تھیں۔ شہر کے ایک بڑے ہسپتال کے باہر عائشہ اپنی ڈیوٹی ختم کر کے نکل ہی رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر ایک زخمی لڑکے پر پڑی جو سڑک کے کنارے بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے کپڑے خون سے بھرے ہوئے تھے اور سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ عائشہ گھبرا گئی مگر فوراً ہمت کر کے اسے ہسپتال کے اندر لے گئی اور ایمرجنسی میں شور مچا دیا۔ اس نے آواز لگائی، اندر سے ڈاکٹر فہد اور نرس ثنا بھاگتے ہوئے آئے۔ یہ کون ہے؟ فہد نے پوچھا۔ عائشہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، پتہ نہیں سر، مگر بہت بری حالت ہے اس کی۔ فہد نے فوراً علاج شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد لڑکے کو ہوش آیا تو اس نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے بچا لے، وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ اور عائشہ چونک گئی، کون لوگ؟ مگر لڑکا دوبارہ بے ہوش ہو گیا۔ دوستو، اسی لمحے ہسپتال کی لائٹس ایک دم بند ہو گئیں، اندھیرا چھا گیا اور باہر گرج چمک کی آوازیں گونجنے لگیں۔ ثنا نے ڈرتے ہوئے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ فہد نے موبائل کی ٹارچ جلائی اور بولا، سب پرسکون رہیں، شاید پاور فیل ہو گئی ہے۔ مگر عائشہ کے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہو گیا۔ اچانک ہسپتال میں دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، ایک بھاری آواز گونجی۔ فہد اور عائشہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کیا اس لڑکے کے پیچھے کوئی آیا ہے؟ عائشہ نے سرگوشی کی۔ دروازے پر دستک مزید تیز ہو گئی، جیسے کوئی زبردستی اندر آنا چاہتا ہو۔ دوستو، اسی دوران زخمی لڑکے نے ہلکی سی حرکت کی اور آنکھیں کھول کر عائشہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ آگے ہیں، مجھے مت دینا۔ عائشہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ باہر بارش تیز ہو چکی تھی اور دروازے کی آوازیں خوفناک ہوتی جا رہی تھیں۔ ہسپتال کے سنسان راہداریوں میں ایک عجیب سی بے چینی پھیل گئی، جیسے کوئی بڑا راز کھلنے والا ہو۔ اور دروازے پر زوردار دھماکے کی آواز آئی اور اگلے ہی لمحے شیشے ٹوٹنے کی گونج اٹھی۔ فہد نے فوراً عائشہ کو اشارہ کیا، اسے پیچھے والے کمرے میں لے جاؤ۔
عائشہ نے زخمی لڑکے کو سہارا دیا اور اندھیری راہداری میں تیزی سے چلنے لگی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ پیچھے سے قدموں کی آوازیں قریب آتی جا رہی تھیں۔ اچانک ایک اجنبی آدمی ٹارچ روشنی سے سامنے آیا۔ اس کے ہاتھ میں ہتھیار تھا۔ وہ لڑکا کہاں ہے لڑکی؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ عائشہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، یہ ہسپتال ہے، یہاں ایسے داخل ہونا منع ہے۔ مگر وہ آدمی آگے بڑھا ہی تھا کہ فہد بیچ میں آ گیا۔ پہلے آپ اپنی پہچان بتائیں۔ اس دوران لڑکا پھر سے ہوش میں آیا اور گھبرا کر بولا، یہ لوگ اسمگلر ہیں، میں نے ان کی ویڈیو بنا لی تھی۔ عائشہ اور فہد اسی لمحے ساکت رہ گئے۔ صورتحال بہت خطرناک ہو چکی تھی۔ باہر پولیس سائرن کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ شاید کسی نے اطلاع دے دی تھی۔ اجنبی آدمی نے غصے سے کہا، اگر وہ ویڈیو ہمیں نہیں ملی تو تم سب کو نقصان ہوگا۔ عائشہ نے ہمت جمع کی اور مضبوط آواز میں بولی، یہاں کسی کو کچھ نہیں ہوگا۔ اس وقت پولیس ہسپتال میں داخل ہو چکی تھی اور اس آدمی کو قابو کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی باہر سے پکڑے گئے۔ چند لمحوں بعد سب کچھ پرسکون ہو گیا، مگر فضا میں اب بھی خوف کی ہلکی سی جھلک باقی رہی۔ زخمی لڑکے کے محفوظ کیمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ اس نے کمزور مسکراہٹ کے ساتھ عائشہ کی طرف دیکھا، آپ نے میری جان بچا لی۔ عائشہ نے سکون کا سانس لیا اور آہستہ سے کہا، یہ تو میرا فرض تھا۔ فہد نے بھی مسکرا کر کہا، آج واقعی ایک مشکل رات تھی۔ باہر بارش تھم چکی تھی اور آسمان صاف ہونے لگا، جیسے خطرہ بھی گزر چکا ہو۔ مگر عائشہ کے دل میں ایک نئی ہمت اور اعتماد پیدا ہو چکا تھا کہ کبھی بھی ایک عام سی رات بھی انسان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بن سکتی ہے، اور جو اس امتحان میں ڈٹ جائے وہی اصل کامیاب ہوتا ہے۔ دوستو، اس کہانی نے ہمیں بہت کچھ سکھایا کہ مشکل حالات میں ہمت، حوصلہ سب سے بڑا سپورٹ ہوتے ہیں۔ عائشہ نے خوف کے باوجود ایک زخمی انسان کی مدد کی اور اپنے فرض کو نبھایا۔ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ سچائی اور انصاف کے راستے پر چلنے والوں کو مشکلات کا سامنا ضروری ہوتا ہے، مگر آخرکار کامیابی انہی کی ہوتی ہے۔ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، چاہے حالات کتنے ہی خطرناک کیوں نہ ہو جائیں۔ ساتھ ہی یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ ہر وقت فیصلہ اور بہادری بڑے نقصان سے بچا سکتی ہیں اور انسان کو مضبوط بناتی ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس دلچسپ اور سبق آموز کہانی سے لطف اٹھا سکیں۔ ایسی ہی مزید سنسنی خیز اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو فالو کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہلے سے پہنچے۔ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کہانی کا کون سا حصہ سب سے زیادہ دلچسپ لگا اور آپ آگے کس طرح کی کہانیاں سننا چاہتے ہیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ جی تو دوستو، رات کا وقت تھا، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور سڑکیں سنسان تھیں۔ شہر کے ایک بڑے ہسپتال کے باہر عائشہ اپنی ڈیوٹی ختم کر کے نکل ہی رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر ایک زخمی لڑکے پر پڑی جو سڑک کے کنارے بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے کپڑے خون سے بھرے ہوئے تھے اور سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ عائشہ گھبرا گئی مگر فوراً ہمت کر کے اسے ہسپتال کے اندر لے گئی اور ایمرجنسی میں شور مچا دیا۔ اس نے آواز لگائی، اندر سے ڈاکٹر فہد اور نرس ثنا بھاگتے ہوئے آئے۔ یہ کون ہے؟ فہد نے پوچھا۔ عائشہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، پتہ نہیں سر، مگر بہت بری حالت ہے اس کی۔ فہد نے فوراً علاج شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد لڑکے کو ہوش آیا تو اس نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے بچا لے، وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ اور عائشہ چونک گئی، کون لوگ؟ مگر لڑکا دوبارہ بے ہوش ہو گیا۔ دوستو، اسی لمحے ہسپتال کی لائٹس ایک دم بند ہو گئیں، اندھیرا چھا گیا اور باہر گرج چمک کی آوازیں گونجنے لگیں۔ ثنا نے ڈرتے ہوئے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ فہد نے موبائل کی ٹارچ جلائی اور بولا، سب پرسکون رہیں، شاید پاور فیل ہو گئی ہے۔ مگر عائشہ کے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہو گیا۔
अचानक अस्पताल में दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। दरवाज़ा खोलो, एक भारी आवाज़ गूंजी। फहद और आयशा ने एक दूसरे की तरफ देखा। क्या इस लड़के के पीछे कोई आया है? आयशा ने सरगोशी की। दरवाजे पर दस्तक मजीद तेज हो गई, जैसे कोई जबरदस्ती अंदर आना चाहता हो। दोस्तों, इसी दौरान जख्मी लड़के ने हल्की सी हरकत की और आंखें खोलकर आयशा का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। वो आ गए हैं, मुझे मत देना। आयशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी और दरवाजे की आवाजें खौफनाक होती जा रही थीं। अस्पताल के सुनसान राहदारियों में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई, जैसे कोई बड़ा राज खुलने वाला हो। और दरवाजे पर जोरदार धमाके की आवाज आई और अगले ही लम्हे शीशे टूटने की गूंज उठी। फहद ने फौरन आयशा को इशारा किया, इसे पीछे वाले कमरे में ले जाओ। आयशा ने जख्मी लड़के को सहारा दिया और अंधेरी राहदारी में तेजी से चलने लगी। इसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। पीछे से कदमों की आवाजें करीब आती जा रही थीं। अचानक एक अजनबी आदमी टार्च रोशनी से सामने आया। इसके हाथ में हथियार था। वो लड़का कहाँ है लड़की? इसने सख्त लहजे में पूछा। आयशा ने खुद को संभालते हुए कहा, ये अस्पताल है, यहाँ ऐसे दाखिल होना मना है। मगर वो आदमी आगे बढ़ा ही था कि फहद बीच में आ गया। पहले आप अपनी पहचान बताएं। इस दौरान लड़का फिर से होश में आया और घबरा कर बोला, ये लोग स्मगलर हैं, मैंने इनकी वीडियो बना ली थी। आयशा और फहद इसी लम्हे साकत रह गए। सूरत हाल बहुत खतरनाक हो चुकी थी। बाहर पुलिस सायरन की आवाजें सुनाई देने लगीं। शायद किसी ने इतला दे दी थी। अजनबी आदमी ने गुस्से से कहा, अगर वो वीडियो हमें नहीं मिली तो तुम सबको नुकसान होगा। आयशा ने हिम्मत जमा की और मजबूत आवाज में बोली, यहाँ किसी को कुछ नहीं होगा। इस वक्त पुलिस अस्पताल में दाखिल हो चुकी थी और इस आदमी को काबू कर लिया। इसके साथ ही बाहर से पकड़े गए। चंद लम्हों बाद सब कुछ पुरसुकून हो गया, मगर फिजा में अब भी खौफ की हल्की सी झलक बाकी रही। जख्मी लड़के के महफूज कैमरे में मुंतकिल कर दिया गया। इसने कमजोर मुस्कुराहट के साथ आयशा की तरफ देखा। आपने मेरी जान बचा ली। आयशा ने सुकून का सांस लिया और आहिस्ता से कहा, यह तो मेरा फर्ज था। फहद ने भी मुस्कुराकर कहा, आज वाकई एक मुश्किल रात थी। बाहर बारिश थम चुकी थी और आसमान साफ होने लगा, जैसे खतरा भी गुजर चुका हो। मगर आयशा के दिल में एक नई हिम्मत और एतमाद पैदा हो चुका था कि कभी भी एक आम सी रात भी इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन सकती है, और जो इस इम्तिहान में डट जाए वही असल कामयाब होता है। दोस्तों, इस कहानी ने हमें बहुत कुछ सिखाया कि मुश्किल हालात में हिम्मत, हौसला सबसे बड़ा सपोर्ट होते हैं। आयशा ने खौफ के बावजूद एक जख्मी इंसान की मदद की और अपने फर्ज को निभाया। इससे सबक ये मिलता है कि सच्चाई और इंसाफ के रास्ते पर चलने वालों को मुश्किलात का सामना ज़रूरी होता है, मगर आखिरकार कामयाबी उन्हीं की होती है। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे हालात कितने ही खतरनाक क्यों ना हो जाए। साथ ही ये भी समझ आता है कि हर वक्त फैसला और बहादुरी बड़ी नुकसान से बचा सकती हैं और इंसान को मजबूत बनाती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस दिलचस्प और सबक आमोज़ कहानी से लुत्फ़ उठा सकें। ऐसी ही मज़ीद सनसनीखेज़ और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई वीडियो आप तक पहले से पहुँचे। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगा और आप आगे किस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जी तो दोस्तों, रात का वक्त था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और सड़कें सुनसान थीं। शहर के एक बड़े अस्पताल के बाहर आयशा अपनी ड्यूटी खत्म करके निकल ही रही थी कि अचानक इसकी नज़र एक जख्मी लड़के पर पड़ी, जो सड़क के किनारे बेहोश पड़ा था। इसके कपड़े खून से भरे हुए थे और सांसें तेज चल रही थी। आयशा घबरा गई, मगर फौरन हिम्मत करके
اسے ہسپتال کے اندر لے گئی اور ایمرجنسی میں شور مچا دیا۔ اس نے آواز لگائی۔ اندر سے ڈاکٹر فہد اور نرس ثنا بھاگتے ہوئے آئے۔ یہ کون ہے؟ فہد نے پوچھا۔ عائشہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، پتہ نہیں سر، مگر بہت بری حالت ہے اس کی۔ فہد نے فوراً علاج شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد لڑکے کو ہوش آیا تو اس نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے بچا لے، وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ اور عائشہ چونک گئی، کون لوگ؟ مگر لڑکا دوبارہ بے ہوش ہو گیا۔ دوستو، اسی لمحے ہسپتال کی لائٹس ایک دم بند ہو گئیں۔ اندھیرا چھا گیا اور باہر گرج چمک کی آوازیں گونجنے لگیں۔ ثنا نے ڈرتے ہوئے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ فہد نے موبائل کی ٹارچ جلائی اور بولا، سب پرسکون رہیں، شاید پاور فیل ہو گئی ہے۔ مگر عائشہ کے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہو گیا۔ اچانک ہسپتال میں دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، ایک بھاری آواز گونجی۔ فہد اور عائشہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کیا اس لڑکے کے پیچھے کوئی آیا ہے؟ عائشہ نے سرگوشی کی۔ دروازے پر دستک مزید تیز ہو گئی، جیسے کوئی زبردستی اندر آنا چاہتا ہو۔ دوستو، اسی دوران زخمی لڑکے نے ہلکی سی حرکت کی اور آنکھیں کھول کر عائشہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ آگے ہیں، مجھے مت دینا۔ عائشہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ باہر بارش تیز ہو چکی تھی اور دروازے کی آوازیں خوفناک ہوتی جا رہی تھیں۔ ہسپتال کے سنسان راہداریوں میں ایک عجیب سی بے چینی پھیل گئی، جیسے کوئی بڑا راز کھلنے والا ہو۔ اور دروازے پر زوردار دھماکے کی آواز آئی اور اگلے ہی لمحے شیشے ٹوٹنے کی گونج اٹھی۔ فہد نے فوراً عائشہ کو اشارہ کیا، اسے پیچھے والے کمرے میں لے جاؤ۔ عائشہ نے زخمی لڑکے کو سہارا دیا اور اندھیری راہداری میں تیزی سے چلنے لگی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ پیچھے سے قدموں کی آوازیں قریب آتی جا رہی تھیں۔ اچانک ایک اجنبی آدمی ٹارچ روشنی سے سامنے آیا۔ اس کے ہاتھ میں ہتھیار تھا۔ وہ لڑکا کہاں ہے لڑکی؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ عائشہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، یہ ہسپتال ہے، یہاں ایسے داخل ہونا منع ہے۔ مگر وہ آدمی آگے بڑھا ہی تھا کہ فہد بیچ میں آ گیا۔ پہلے آپ اپنی پہچان بتائیں۔ اس دوران لڑکا پھر سے ہوش میں آیا اور گھبرا کر بولا، یہ لوگ اسمگلر ہیں، میں نے ان کی ویڈیو بنا لی تھی۔ عائشہ اور فہد اسی لمحے ساکت رہ گئے۔ صورتحال بہت خطرناک ہو چکی تھی۔ باہر پولیس سائرن کی آوازیں سنائی دینے لگیں، شاید کسی نے اطلاع دے دی تھی۔ اجنبی آدمی نے غصے سے کہا، اگر وہ ویڈیو ہمیں نہیں ملی تو تم سب کو نقصان ہوگا۔ عائشہ نے ہمت جمع کی اور مضبوط آواز میں بولی، یہاں کسی کو کچھ نہیں ہوگا۔ اس وقت پولیس ہسپتال میں داخل ہو چکی تھی اور اس آدمی کو قابو کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی باہر سے پکڑے گئے۔ چند لمحوں بعد سب کچھ پرسکون ہو گیا، مگر فضا میں اب بھی خوف کی ہلکی سی جھلک باقی رہی۔ زخمی لڑکے کے محفوظ کیمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ اس نے کمزور مسکراہٹ کے ساتھ عائشہ کی طرف دیکھا، آپ نے میری جان بچا لی۔ عائشہ نے سکون کا سانس لیا اور آہستہ سے کہا، یہ تو میرا فرض تھا۔ فہد نے بھی مسکرا کر کہا، آج واقعی ایک مشکل رات تھی۔ باہر بارش تھم چکی تھی اور آسمان صاف ہونے لگا، جیسے خطرہ بھی گزر چکا ہو۔ مگر عائشہ کے دل میں ایک نئی ہمت اور اعتماد پیدا ہو چکا تھا کہ کبھی بھی ایک عام سی رات بھی انسان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بن سکتی ہے، اور جو اس امتحان میں ڈٹ جائے وہی اصل کامیاب ہوتا ہے۔ دوستو، اس کہانی نے ہمیں بہت کچھ سکھایا کہ مشکل حالات میں ہمت، حوصلہ سب سے بڑا سپورٹ ہوتے ہیں۔ عائشہ نے خوف کے باوجود ایک زخمی انسان کی مدد کی اور اپنے فرض کو نبھایا۔ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ سچائی اور انصاف کے راستے پر چلنے والوں کو مشکلات کا سامنا ضروری ہوتا ہے، مگر آخرکار کامیابی انہی کی ہوتی ہے۔ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، چاہے حالات کتنے ہی خطرناک کیوں نہ ہو جائیں۔ ساتھ ہی یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ ہر وقت فیصلہ اور بہادری بڑے نقصان سے بچا سکتی ہیں اور انسان کو مضبوط بناتی ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں
تاکہ وہ بھی اس دلچسپ اور سبق آموز کہانی سے لطف اٹھا سکیں۔ ایسی ہی مزید سنسنی خیز اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو فالو کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہلے سے پہنچے۔ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کہانی کا کون سا حصہ سب سے زیادہ دلچسپ لگا اور آپ آگے کس طرح کی کہانیاں سننا چاہتے ہیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ جی تو دوستو، رات کا وقت تھا، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور سڑکیں سنسان تھیں۔ شہر کے ایک بڑے ہسپتال کے باہر عائشہ اپنی ڈیوٹی ختم کر کے نکل ہی رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر ایک زخمی لڑکے پر پڑی جو سڑک کے کنارے بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے کپڑے خون سے بھرے ہوئے تھے اور سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ عائشہ گھبرا گئی مگر فوراً ہمت کر کے اسے ہسپتال کے اندر لے گئی اور ایمرجنسی میں شور مچا دیا۔ اس نے آواز لگائی، اندر سے ڈاکٹر فہد اور نرس ثنا بھاگتے ہوئے آئے۔ یہ کون ہے؟ فہد نے پوچھا۔ عائشہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، پتہ نہیں سر، مگر بہت بری حالت ہے اس کی۔ فہد نے فوراً علاج شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد لڑکے کو ہوش آیا تو اس نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے بچا لے، وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ اور عائشہ چونک گئی، کون لوگ؟ مگر لڑکا دوبارہ بے ہوش ہو گیا۔ دوستو، اسی لمحے ہسپتال کی لائٹس ایک دم بند ہو گئیں۔ اندھیرا چھا گیا اور باہر گرج چمک کی آوازیں گونجنے لگیں۔ ثنا نے ڈرتے ہوئے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ فہد نے موبائل کی ٹارچ جلائی اور بولا، سب پرسکون رہیں، شاید پاور فیل ہو گئی ہے۔ مگر عائشہ کے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہو گیا۔ اچانک ہسپتال میں دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، ایک بھاری آواز گونجی۔ فہد اور عائشہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کیا اس لڑکے کے پیچھے کوئی آیا ہے؟ عائشہ نے سرگوشی کی۔ دروازے پر دستک مزید تیز ہو گئی، جیسے کوئی زبردستی اندر آنا چاہتا ہو۔ دوستو، اسی دوران زخمی لڑکے نے ہلکی سی حرکت کی اور آنکھیں کھول کر عائشہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ آگے ہیں، مجھے مت دینا۔ عائشہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ باہر بارش تیز ہو چکی تھی اور دروازے کی آوازیں خوفناک ہوتی جا رہی تھیں۔ ہسپتال کے سنسان راہداریوں میں ایک عجیب سی بے چینی پھیل گئی، جیسے کوئی بڑا راز کھلنے والا ہو۔ اور دروازے پر زوردار دھماکے کی آواز آئی اور اگلے ہی لمحے شیشے ٹوٹنے کی گونج اٹھی۔ فہد نے فوراً عائشہ کو اشارہ کیا، اسے پیچھے والے کمرے میں لے جاؤ۔ عائشہ نے زخمی لڑکے کو سہارا دیا اور اندھیری راہداری میں تیزی سے چلنے لگی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ پیچھے سے قدموں کی آوازیں قریب آتی جا رہی تھیں۔ اچانک ایک اجنبی آدمی ٹارچ روشنی سے سامنے آیا۔ اس کے ہاتھ میں ہتھیار تھا۔ وہ لڑکا کہاں ہے لڑکی؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ عائشہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، یہ ہسپتال ہے، یہاں ایسے داخل ہونا منع ہے۔ مگر وہ آدمی آگے بڑھا ہی تھا کہ فہد بیچ میں آ گیا۔ پہلے آپ اپنی پہچان بتائیں۔ اس دوران لڑکا پھر سے ہوش میں آیا اور گھبرا کر بولا، یہ لوگ اسمگلر ہیں، میں نے ان کی ویڈیو بنا لی تھی۔ عائشہ اور فہد اسی لمحے ساکت رہ گئے۔ صورتحال بہت خطرناک ہو چکی تھی۔ باہر پولیس سائرن کی آوازیں سنائی دینے لگیں، شاید کسی نے اطلاع دے دی تھی۔ اجنبی آدمی نے غصے سے کہا، اگر وہ ویڈیو ہمیں نہیں ملی تو تم سب کو نقصان ہوگا۔ عائشہ نے ہمت جمع کی اور مضبوط آواز میں بولی، یہاں کسی کو کچھ نہیں ہوگا۔ اس وقت پولیس ہسپتال میں داخل ہو چکی تھی اور اس آدمی کو قابو کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی باہر سے پکڑے گئے۔ چند لمحوں بعد سب کچھ پرسکون ہو گیا، مگر فضا میں اب بھی خوف کی ہلکی سی جھلک باقی رہی۔ زخمی لڑکے کے محفوظ کیمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ اس نے کمزور مسکراہٹ کے ساتھ عائشہ کی طرف دیکھا، آپ نے میری جان بچا لی۔ عائشہ نے سکون کا سانس لیا اور آہستہ سے کہا، یہ تو میرا فرض تھا۔ فہد نے بھی مسکرا کر کہا، آج واقعی ایک مشکل رات تھی۔ باہر بارش تھم چکی تھی اور آسمان صاف ہونے لگا، جیسے خطرہ بھی گزر چکا ہو۔ مگر عائشہ کے دل میں ایک نئی ہمت اور اعتماد پیدا ہو چکا تھا۔
کہ کبھی بھی ایک عام سی رات بھی انسان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بن سکتی ہے، اور جو اس امتحان میں ڈٹ جائے وہی اصل کامیاب ہوتا ہے۔ دوستو، اس کہانی نے ہمیں بہت کچھ سکھایا کہ مشکل حالات میں ہمت، حوصلہ سب سے بڑا سپورٹ ہوتے ہیں۔ عائشہ نے خوف کے باوجود ایک زخمی انسان کی مدد کی اور اپنے فرض کو نبھایا۔ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ سچائی اور انصاف کے راستے پر چلنے والوں کو مشکلات کا سامنا ضروری ہوتا ہے، مگر آخرکار کامیابی انہی کی ہوتی ہے۔ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، چاہے حالات کتنے ہی خطرناک کیوں نہ ہو جائیں۔ ساتھ ہی یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ ہر وقت فیصلہ اور بہادری بڑے نقصان سے بچا سکتی ہیں اور انسان کو مضبوط بناتی ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس دلچسپ اور سبق آموز کہانی سے لطف اٹھا سکیں۔ ایسی ہی مزید سنسنی خیز اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو فالو کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہلے سے پہنچے۔ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کہانی کا کون سا حصہ سب سے زیادہ دلچسپ لگا اور آپ آگے کس طرح کی کہانیاں سننا چاہتے ہیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ جی تو دوستو، رات کا وقت تھا، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور سڑکیں سنسان تھیں۔ شہر کے ایک بڑے ہسپتال کے باہر عائشہ اپنی ڈیوٹی ختم کر کے نکل ہی رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر ایک زخمی لڑکے پر پڑی جو سڑک کے کنارے بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے کپڑے خون سے بھرے ہوئے تھے اور سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ عائشہ گھبرا گئی مگر فوراً ہمت کر کے اسے ہسپتال کے اندر لے گئی اور ایمرجنسی میں شور مچا دیا۔ اس نے آواز لگائی، اندر سے ڈاکٹر فہد اور نرس ثنا بھاگتے ہوئے آئے۔ یہ کون ہے؟ فہد نے پوچھا۔ عائشہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، پتہ نہیں سر، مگر بہت بری حالت ہے اس کی۔ فہد نے فوراً علاج شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد لڑکے کو ہوش آیا تو اس نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے بچا لے، وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ اور عائشہ چونک گئی، کون لوگ؟ مگر لڑکا دوبارہ بے ہوش ہو گیا۔ دوستو، اسی لمحے ہسپتال کی لائٹس ایک دم بند ہو گئیں، اندھیرا چھا گیا اور باہر گرج چمک کی آوازیں گونجنے لگیں۔ ثنا نے ڈرتے ہوئے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ فہد نے موبائل کی ٹارچ جلائی اور بولا، سب پرسکون رہیں، شاید پاور فیل ہو گئی ہے۔ مگر عائشہ کے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہو گیا۔ اچانک ہسپتال میں دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، ایک بھاری آواز گونجی۔ فہد اور عائشہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کیا اس لڑکے کے پیچھے کوئی آیا ہے؟ عائشہ نے سرگوشی کی۔ دروازے پر دستک مزید تیز ہو گئی، جیسے کوئی زبردستی اندر آنا چاہتا ہو۔ دوستو، اسی دوران زخمی لڑکے نے ہلکی سی حرکت کی اور آنکھیں کھول کر عائشہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ آگے ہیں، مجھے مت دینا۔ عائشہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ باہر بارش تیز ہو چکی تھی اور دروازے کی آوازیں خوفناک ہوتی جا رہی تھیں۔ ہسپتال کے سنسان راہداریوں میں ایک عجیب سی بے چینی پھیل گئی، جیسے کوئی بڑا راز کھلنے والا ہو۔ اور دروازے پر زوردار دھماکے کی آواز آئی اور اگلے ہی لمحے شیشے ٹوٹنے کی گونج اٹھی۔ فہد نے فوراً عائشہ کو اشارہ کیا، اسے پیچھے والے کمرے میں لے جاؤ۔ عائشہ نے زخمی لڑکے کو سہارا دیا اور اندھیری راہداری میں تیزی سے چلنے لگی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ پیچھے سے قدموں کی آوازیں قریب آتی جا رہی تھیں۔ اچانک ایک اجنبی آدمی ٹارچ روشنی سے سامنے آیا۔ اس کے ہاتھ میں ہتھیار تھا۔ وہ لڑکا کہاں ہے لڑکی؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ عائشہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، یہ ہسپتال ہے، یہاں ایسے داخل ہونا منع ہے۔ مگر وہ آدمی آگے بڑھا ہی تھا کہ فہد بیچ میں آ گیا۔ پہلے آپ اپنی پہچان بتائیں۔ اس دوران لڑکا پھر سے ہوش میں آیا اور گھبرا کر بولا، یہ لوگ اسمگلر ہیں، میں نے ان کی ویڈیو بنا لی تھی۔ عائشہ اور فہد اسی لمحے ساکت رہ گئے۔ صورتحال بہت خطرناک ہو چکی تھی۔ باہر پولیس سائرن کی آوازیں سنائی دینے لگیں، شاید کسی نے اطلاع دے دی تھی۔
अजनबी आदमी ने गुस्से से कहा, अगर वो वीडियो हमें नहीं मिली तो तुम सबको नुकसान होगा। आयशा ने हिम्मत जमा की और मजबूत आवाज में बोली, यहाँ किसी को कुछ नहीं होगा। इस वक्त पुलिस अस्पताल में दाखिल हो चुकी थी और इस आदमी को काबू कर लिया। इसके साथ ही बाहर से पकड़े गए। चंद लम्हों बाद सब कुछ पुरसुकून हो गया, मगर फिजा में अब भी खौफ की हल्की सी झलक बाकी रही। जख्मी लड़के के महफूज कैमरे में मुंतकिल कर दिया गया। इसने कमजोर मुस्कुराहट के साथ आयशा की तरफ देखा। आपने मेरी जान बचा ली। आयशा ने सुकून का सांस लिया और आहिस्ता से कहा, यह तो मेरा फर्ज था। फहद ने भी मुस्कुराकर कहा, आज वाकई एक मुश्किल रात थी। बाहर बारिश थम चुकी थी और आसमान साफ होने लगा, जैसे खतरा भी गुजर चुका हो। मगर आयशा के दिल में एक नई हिम्मत और एतमाद पैदा हो चुका था कि कभी भी एक आम सी रात भी इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन सकती है, और जो इस इम्तिहान में डट जाए वही असल कामयाब होता है। दोस्तों, इस कहानी ने हमें बहुत कुछ सिखाया कि मुश्किल हालात में हिम्मत, हौसला सबसे बड़ा सपोर्ट होते हैं। आयशा ने खौफ के बावजूद एक जख्मी इंसान की मदद की और अपने फर्ज को निभाया। इससे सबक ये मिलता है कि सच्चाई और इंसाफ के रास्ते पर चलने वालों को मुश्किलात का सामना ज़रूरी होता है, मगर आखिरकार कामयाबी उन्हीं की होती है। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे हालात कितने ही खतरनाक क्यों ना हो जाए। साथ ही ये भी समझ आता है कि हर वक्त फैसला और बहादुरी बड़े नुकसान से बचा सकती हैं और इंसान को मजबूत बनाती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस दिलचस्प और सबक आमोज़ कहानी से लुत्फ़ उठा सकें। ऐसी ही मज़ीद सनसनीखेज़ और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई वीडियो आप तक पहले से पहुँचे। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगा और आप आगे किस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जी तो दोस्तों, रात का वक्त था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और सड़कें सुनसान थीं। शहर के एक बड़े अस्पताल के बाहर आयशा अपनी ड्यूटी खत्म करके निकल ही रही थी कि अचानक इसकी नज़र एक जख्मी लड़के पर पड़ी, जो सड़क के किनारे बेहोश पड़ा था। इसके कपड़े खून से भरे हुए थे और सांसें तेज चल रही थी। आयशा घबरा गई, मगर फौरन हिम्मत करके इसे अस्पताल के अंदर ले गई और इमरजेंसी में शोर मचा दिया। इसने आवाज लगाई। अंदर से डॉक्टर फहद और नर्स सना भागते हुए आए। ये कौन है?